اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری صورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا، انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے۔ اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے۔ سورہ حدید میں بھی آیا تھا، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث اور جامع ترین صورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں۔ 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، بس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر، تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھنڈی ہے؟ وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کوئی باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا۔ ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وما فی کے تکرار کے بغیر، دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ یہ تغابن۔ لہ الملک و لہ الحمد، اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر۔ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تمہیں بنایا ہے نا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے۔ بنانے والا تو سب کا ایک ہے، سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن واقعہ یہی ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس نے بنایا تم سب کو۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ، باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد، با نتیجہ، اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے۔ انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے، پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو۔ فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت بنائی تمہاری۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے۔ یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں، تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی، نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جیب اٹھتا گیا۔ یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل ہے، نتیجہ نکلے گا۔ اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے، آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر۔ یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تیسری ڈائمنشن اور آئی،
واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا، اور تکرار محض کلام کا عیب ہے، یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اسے بھی واقف ہے۔ He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے۔ هو عالم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں، تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم، تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو، تمہارا تحت الشعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔